نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ سالے کے لیے ضروری ہے وقت قدر دانی، مومن کے لیے ضروری، لیکن سالے کے لیے خصوصی طور پہ وقت قدر دانی۔ کوئی لمحہ ہمارا جو ہے ضائع ہونے پائے۔ امتحان جو ہوتا ہے تو الارم ہوتا ہے، باقاعدہ وارننگ دی جاتی ہے، دیکھو وقت ختم ہونے والا ہے، 3 دیتے ہیں الارم۔ یونیورسٹی کے موقع ہر جگہ یہ ہے کہ وقت ختم ہونے والا ہے، 1 بار 2 بار، اس کے بعد پھر وہ کاپی چھین لیتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اور لکھوں کہ اب تو ختم ہو گیا وقت، ایسی اعمال نامہ جو ہے بند ہو جائے گا۔ تم نے قدر نہیں کی، وقت ضائع کیا۔ یہ ہے بیعت کا مقصد، اپنے آپ کو جو ہے فارغ مصنوع، فارغ تمہیں ہوگے جنت میں جا کے۔ کیوں ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز متعین کر دی ہے؟ نماز کے بارے میں اوقات دیتے ہیں تو بیداری ہے ہر سالک کے لیے، ہر لمحہ انمول متضرع قیمتی ہے۔ تو جب تک اشترائی پیدا کرنا چاہتے ہو ذکر میں لگو، اور مالک اللہ آپ نے زبان اپنے لی دی ہے، میں نے خیرات کی، ان میں مجرم ہوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور کیسے ڈرو گے؟ کونوا مع الصادقین، عمل کرو۔ یہ ہے خانقاہ نظام۔ شوال کا جو ہے پہلے شیخم شوال ہو، عید ہو گئی، میں کتنا انتظار تھا پہلے سے آنے والا، جو ختم ہی ہو گیا، ورنہ آیا چلا بھی گیا، ہم نے ناقدری کی۔ یہ سوچو کہ ملک نے مجھے موقع دیا تھا لیکن ناقدری میں نے کی، اللہ معاف کر دیا۔ میرے شیخ نور احمد مجھ سے جب مولانا آتا تو تحریر فرماتے تھے اللہ حج کے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں حج کو جا رہا ہوں، یہ مجھے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا اصلاح کا۔ اتنے بڑے بزرگ ہم لوگ حج کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا اپنی اصلاح کا۔ یہ ہے آج ہم لوگ اصلاح سے مستغنی ہو گئے، جو جس شعبے میں ہو اصلاح واجب ہے۔ غفلت جو ہے بیماری ہے، مہلکات میں ہے، ایک ہوتا ہے منجیات، ایک مہلکات۔ سالے کے لیے مہلکات سے بچنا بہت ضروری ہے، ورنہ بیعت حاصل کیا ہوا کچھ نہیں۔ ہر قدم پہ اس کو، چونکہ یہ آزمائش ہے دنیا کی، ہم تم کو آزمائیں گے بھائی۔ مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتے ہیں، کبھی لے کے آزماتے ہیں، اسی لیے کبھی شکر کبھی سب دونوں جگہ ہے کہ اللہ میری شامت اعمال سلم رکھی جائے۔ آپ نے توفیق عطا فرمائی، منزل حاضری کی، آپ کا فضل ہے۔ اتنے لوگ جانتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، وہ یہی ہے کہ کمی کا ہے بھی ہے، کونوا مع الصادقین۔ ہر چیز کے حصدار ہوتا ہے۔ جب کوئی سفر کرتا ہے تو گاڑی کا انتظار کرتے ہیں، پہلے پہنچتے ہیں، کہیں تاخیر گاڑی چھوٹ نہ جائے، جہاز چھوٹ نہ جائے۔ بیداری ایسے ہی جماعت ہونا چاہیے۔ اذان ہوئی، آپ مجھے مستعدی مسجد پہنچ سکتے ہیں۔ آج امت بہت پیچھے جا رہی ہے، اور صلاح امت بھی شامل ہو گئے۔ غفلت کیسے ہوئی، تاخیر کیسے ہوئی؟ یہ عشق الہی میں کمی ہے۔ اذان متوجہ بھی پوچھتے رہو، اذان تو نہیں ابھی، آواز کبھی نہیں پہنچتی۔ جتنا استدار ہوگا، یہ استدار عشق الہی کی دلیل ہے، جس کے اندر عشق الہی پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندہ بن گیا، اور الہی سے موقوف ہے۔ تلاوت ہم لوگ کرتے ہیں، ہم کلام اللہ، کلام ان کا، زبان میری۔ اللہ نے کہا تو مجھ سے کیسے باتیں کرو گے؟ میرے کلام شروع کر دو، ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، تم پکڑو۔ احکام خداوندی پامال ہو رہا ہے۔ تو قوم معلوم یہود و نصارہ کی اس نے ایک جال بچھا دیا کہ ہم مسلمانوں کو ہم کیسے ہٹائیں گے، نکالیں ان کے دین سے ہٹا لو، یہ خود بخود گمراہ ہو جائیں گے۔ آج پوری قوم سے بھی جا رہی ہے کہ یہ نوزت دینی اداروں میں پہنچ گئی، علم بلا سنت ہو گیا۔ اللہ سے ڈرو، ہم کو جو اللہ نے نوازا علم سے،
برائے عمل کرو اس پہ. تم کو پڑھائی سے دے سخت ویرت ہو علماء کی کہ تم کو نے پڑھا بھی تھا, سیاست پوری پڑھی تم نے, ایک کہے لیے پڑھی, اتنی حدیثیں پڑھی, سب میں ترغیب بھی ہے, ڈرائی آپ نے ہے, اسی لیے کہ میں عمل کروں گا, کیونکہ یہ حکم ہے شاعر السلام کا, تو یہ حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا. تو نماز کا اہتمام, تلاوت کے معاملہ بالکل درست, قناعت کرو. امت قناعت سے محروم ہو رہی ہے. کوئی شخص ہر زمان پہ اس کے جو ہے ناشکری آ رہی ہے, شکر نہیں ادا کرتے. تو ظاہر جب تم شکر نہیں ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو قہر آ جائے گا. پھر میں نے تم کو نعمتوں سے نوازا, سب کچھ تم کو دیا, یہ تمہارے بھی کسبی سی بالکل نہیں ہے, میں نے دیا ہے. محنت تو کرے گا, حکم دیا, حکم ربی ہے, یہ کسب کرو, جدوجہد کرو, لیکن مجھ کو مت بھولو. اسی بولے جو محاورہ ہے, دل بیا دست بکار, اسی لیے ہے. تو جہاں سے یہ لے کے جائیں, بھائی ہم حاضری ہوئی تھی, حاضری گئے تھے, یہ میں نے سنا کہ بس ذکر الہی مشغول ہو, عشق الہی پیدا کرو. یہ کون مع صادقین کا ہے. جتنے اللہ والے ہوتے ہیں غفلت بالکل نہیں ہوتی, بے پناہ بیدار رہتے ہیں. آج امت غفلت سے بھی گئی ہے, نہ تو تلاوت کرتی ہے, نہ ذکر کرتی ہے. بددیانتی نے آگے چیزیں, جتنے بھی خرابیاں ہیں سب ان کے آگے آ گئے, جس سے اللہ نے ڈرایا. اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بارش کی ہے, اور کتنی نعمتیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, لیکن باغی بن کے استعمال کرتے ہیں. اس کو بندہ بناؤ, اسی کا نام خانقاہ نظام ہے. کہ تمہاری عادت تو ٹھیک کیا جائے. شعر بتاتا ہے کہ اس نہج پہ چلنا, پڑھ کے زمائے ہو, عمل کے جذبہ نہیں پیدا نہیں. ہم بتاتے ہیں کیسے جذبہ پیدا کرو گے. اور آج تلاوت کا معمول بالکل نہیں, اسی لیے گھر میں نحوست آ رہی ہے. اور جہاں پر تلاوت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے. وہاں پر آس پاس کی بلائیں بھی نہیں ہونی تھی, دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اسے. اسی لیے اللہ کے لیے وہ ہے, کسی دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ محروم نہ کیجیے گا. آپ نے جو تحفے دی ہے روزوں کی, اللہ سے قبول فرما دی ہے. ہم نے حق تو ادا نہیں کیا, لیکن آپ کی ذاتی گرامی ہے, اس سے قبول فرما دیے اور وہ معاف کر دیے. تو معاملات بہت مومن کے مومن ہو کے, مسلمان ہو کے معاملات بڑے گھناؤنے ہو رہے ہیں. کسی پر ہم لوگ وہ نہیں کر سکتے. دیانتداری ختم ہو رہی ہے. وہی اوباش, وہی غنڈہ گردی جو نہیں ہونا چاہیے مسلمان کے اندر, وہ ہو رہی ہے. لڑائی جھگڑے بہت آگے, بددیانتی بہت آگے ہے. مسلمان یہ کیسے مسلمان ہے؟ کیونکہ تربیت نہیں کی. تربیت ہوتی گھر سے, بچوں کی تربیت ہوتی ہے گھر سے ہوتی ہے. اگر بچے تربیت یافتہ ہوتے ہیں تو نکاح پیدا ہو جاتا ہے. جتنے بڑی کامل بزرگ کی اولاد بڑی کامل گزری, تربیت گھر کے دیکھے انہوں نے. لوگ ٹوک ماں کرتی ہے, آج کل کچھ وہی نہیں ہوتا. مولانا علی میں سب نوران قدو کی والدہ بہت مستعد تھیں. جب تک عشاء نہیں پڑھتے تھے سونے نہیں تھی, سو رہے وہ غفلت اٹھاتے فون بیدار کرتے, نماز پڑھو پہلے. ٹھیک ہے, کہاں سے کہاں پہنچایا ہم کو. ایسے گھر کا ماحول ہونا چاہیے, لیکن شفقت ہونا چاہیے. ڈانٹ ڈبٹ بالکل نہیں. ڈانٹ ڈبٹ آپس میں ناچاقی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم ایک حق ادا نہیں کرتے, تحمل نہیں ہمارے اندر, اسی لیے گھر میں ناچاقی پیدا ہو جائے گی. مناسبت نہیں ہوتی, ناچاقی پیدا ہو جائے گی. جو ہم سے پوچھو ہم کیا کما رہے ہیں, یہ مجھ سے متعلق ہے. اور بات کیا, مجھے کیا معلوم. میں نے کبھی نہیں معلوم کیا میرے والد کیا تنخواہ ملتی ہے. یہ آدھا عہدے پر مجھے معلوم ہی نہیں, اتنی پیچھے مجھے معلوم نہیں. ہمیں کیا بحث, ہم کو جو اللہ نے ہم سے معلوم ہے. اللہ نے خوب نوازا ہے, بے پناہ نوازا. ایک ساتھ طلاق کے صاحب غلہ ہے, ان کو دیتے نہیں, بہت خرچ کرتے ہیں. وہ شکایت ان کی جو ہے سنتا تو رہا نا, انہوں نے کہا یہ بھی ناقص ہے. ہم پہ نگاہ کیوں گئی, ہم کو کتنا مل رہا ہے, اس پہ نکاح جائے. یہ کیا کہ
یہ حق تلفی کے معنی ہوتا ہے حق تلفی کے انہوں نے، یہ زیبا نہیں کہنا اطلاع کرو، ٹھیک ہے، لیکن یہ جملے سے مجھے کھٹا پیدا ہو گئے، یہ بڑھیا نقص بھی نکلتا ہے، چونکہ ان کے پیش نظر آیت شریفہ نہیں ہے سورہ اسراء کے اندر اف لکما، اف مت کرو، وہ کہیں قبول کر سن لو، اف ایک ہوتا ہے اصلاح کے لیے سب سے دعا کرے، اور خود قرآن پاک کی دعا ہے، رب ارحمہ کما ربیانی صغیرا، تو قرآن پاک کے اندر دعا ہے، اس پہ دعا کرو۔ شکایت تو اب صرف یہ کہ یہ کڑوے گھونٹ پی لو، پھر بہت تم کو آرام ملے گا۔ دو مثال کو دیکھ اپنے والد کی مثال مثال دادا مرحوم جلا تھا ان کو بھی، میرے والد کبھی اف نہیں کیا، انہوں نے خوب چمکایا، میرے والد کو کچھ حصہ نہیں سمجھا، کچھ حصہ میں جلا کر ہم نے مجھے تحمل سے کام کیا۔ دوبارہ مسجد ہو رہی تھی میرے بچوں والے کمرے میں، کافی لوگ جمع تھے، میں حاضر خدمت میں ان کے والد خدمت، ایسے مجھے دیکھا اتنی زور ڈانٹ لگائی کس کے پورا کمرہ گونج گیا، اب لوگ کیا بات پیش آ گئی، میں خاموش ہوں۔ کبھی بھی ایسے بہن کیا گیا تھا بس آنے کیوں جو لگائی، یہ کھلتا ہے کبھی پہنچتا ہے، وہاں پہ انہوں نے اسے زور ڈانٹا، اف نہیں کیا، خاموش ہے۔ اس کے صلاح دیا، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا، بہت زیادہ نوازا، اللہ نے عزت بھی دی، دولت دی، ان کی زیادہ تو کبھی نگاہ نہیں گئی، تو میں نے کیا کمایا، میں کیا کما رہا ہوں، بس ہم مطالبہ نہیں کریں گے، یہ بھی نقص دلیل ہے۔ جب خود قرآن پاک کے ذرا موجود ہے، اس کو کیوں نہیں کہتے رب ارحمہ کما ربیانی صغیرا، اس کو پڑھو، اور یہ ہے اف لکما، مطلب یہ کبھی گھونٹ پی لو گے پھر دیکھو کیا مزہ آئے گا۔ میرے شیخ نے ان کو نصیحت کی تھی، کبھی اولاد کو برات مت ڈانٹنا، کوئی بات مت کرنا، خلوت لے جا کے مجھے کہا، اور پھر بیان فرمایا آرامگیر حوالہ دیا انہوں نے کہ اگر اس سے کوئی بات کہتی ہے وہ تو مجرم ہو گیا، باپ بھی مجرم ہوگا، ایسی بات کیوں کہی تم نے، وہ بھی مجرم ہو جائے، باپ مجرم ہو جائے گا، تم اس انداز سے بہانے سے بتاؤ، برحال کبھی فرمائش نہیں، ان کے دوست یا ماں یا بہن سے کہ بھائی یہ چیز ناگوار کی بات ہے، کبھی ٹکراؤ نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے کیا بہت ہنسی رہی، جن کے شیخ کے والد سطح پٹائی کرتے تھے، مولانا زکریا صاحب کے، نہ ویسے بیٹے نہ ویسے باپ، ہم لوگوں کو یہی معاملہ تھا، کبھی اف نہیں کیا، وعدہ کو بہت پیچھے غم ہوتا تھا کہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں، وہ روزی والی بات تھی، اس میں جلا سن کا کچھ بڑے نرم تھے، سب کچھ تھا، جلا لا گیا تو آگے جلا، لیکن اف نہیں کرتے تھے۔ یہ ہے بس کبھی اپنے کو نظر آیا، میں انواع کا جو بیٹی ہے سہیلا نورامہ کرنا تو انتخاب وغیرہ جانے ہوا، ان کے سہیلے کے بھی تم روزہ بھی کپڑے پہن جاتے ہو، تمہیں بات کا پروفیسر ہے، بہت پیارا جواب دیا اس نے، کہا باپ پروفیسر میں تو نہیں، میرے بعد میں پروفیسر، میں نہیں پروفیسر، یہ تھا طبیعت گھر کی ہے، شکایت، تو جب شکایت کے پہلے نظر آئے تو لوگ کی خامی آ گئی ہمارے لیے، استغفار کرے، اللہ مجھے جاننے والی بات ہے آپ کی، اولاد کی پرورش سے بہت کڑوی گھونٹی میں وقت ہے، پرورش اولاد کو بھی اور باپ کو بھی، لیکن جن کی طبیعت اچھی ہو جاتی ہے پھر وہ جو ہے جنت کا نمونہ، اللہ جہنم نمونہ ہوتا ہے، اللہ کا نام رکھے، یہ خاص بات یہ ہے۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ وقت کو ضائع مت کرنا، جو وقت گزر گیا آگے سے رہا، یاد الہی میں لوگوں گناہ سے بچو، سنت کیسے عشق پیدا کرو گے، سنت میں بڑی نرمی ہے، بڑی ملائمیت ہے، سنت پہ عمل کرو گے سکون قلبی پیدا ہو جائے گا۔ آج امت سنت سے عمل نہیں کر رہی، ہر گھر پریشان ہے، روزی تنگ ہو رہی ہے اس کی، آئے دن جھگڑے لڑائیاں ہو رہی ہیں کیونکہ سنت پامال ہو رہی ہے، تم نے نبی کہنا نہیں مانا، ہم تمہیں ذکر تنگ کر دیں گے، اس لیے اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، اپنے جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت کے حکمات پہ عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔